الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. أما بعد الحمدللہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ جس نے اپنی حضور مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوشبخت اور بانصیب حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے قرآن و حدیث میں صورت خطبہ سماعت آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی شان ہماری اس عبادت کو قبول فرما کر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ اسی طرح بس ایک و سلام کی اپنی اطاعت میں، اپنی رضا میں، اپنی حکم پر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اسوہ رسول سیرت طیبہ شریعت محمدی علیہ تحیۃ و ثنا پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے. انسان دنیا میں آتا ہے اور چند روز گزار کر کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. دنیا کی حقیقت کو قرآن کریم نے بار بار چند رکوع کے بعد، چند سپاروں کے بعد، چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے زندگی کی حقیقت کو رکھا،
بتایا انسان کو کہ کل من علیہ فان، کہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانا ہے، اس میں تباہ ہو جائے گا۔ جب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے، کسی کو بقا ہے، کسی کو دوام ہے، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس نے اس کے ساتھ وہ لگا دی، اس کے حکم اور اطاعت کا دامن پکڑ لیا، پھر اللہ کریم اس کو بھی ہمیشہ کی تمام کی بقا کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ صالحین کی، بزرگان دین کی، اولیاء اعظام کی زندگی سب کے سامنے ہے۔ صدیاں گزر گئی، زندگی گزر گئی، زمانے بیت گئے، لیکن آج بھی ان کے نام زندہ ہے۔ حضرت تازہ بخش کے لیے ایک رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو زمانہ گزر گیا، زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ اپنی قبر اکبر سے باہر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کریم کی صورت میں، بزرگان دین کے جاتے تجربات کی صورت میں، قرآن کریم میں پہلی قوموں کے جو اخبار تھے وہ امت مسلمہ کے سامنے رکھے، اس مطابق زندگی گزارو۔ جو ان برے اعمال کیے وہ ختم ہو گئے، وہ مٹ گئے۔ آج انسان بھاگتا ہے، 29ویں سپارے میں اللہ کریم نے انسان کی ضمیروں کو جھنجھوڑا، بار بار جھنجھوڑا، ایک سورت کے بعد اگلی سورت میں، پھر اگلی سورت میں، پھر اگلی سورت میں، سورت معارج میں، سورت الحاقہ، الحاقہ میں اللہ نے فرمایا ان دونوں صورتوں کو آپ پڑھیں۔ آپ جن بچوں کے لیے، اس بیوی کے لیے، اس دنیا کے لیے آپ خدا رسول سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کہ ترجمہ ہے قرآن کریم کا کہ قیامت کے دن انسان جب اللہ کے اس غضب کو، پکڑ کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ واپسی کے طور پر میری انسانی اولاد ہے، فصاحبتی وبنی، یا اللہ میرے بھائی بھی لے دے، میری بیوی بھی واپسی کے طور پر لے دے، میرے بچے لے دے۔ اس کا بس چلے تو ابھی آیات کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے، بندہ کہے گا یا اللہ کاش آج میرے پاس ساری دنیا ہوتی، دنیا کے باہر سونا اور چاندی ہوتی، میں معاوضے کے طور پر دے دیتا، آج مجھے چھوڑ دے، لیکن نہیں۔ اس وقت میں عدالت الہی سورۃ قیامہ میں اللہ فرماتی ہے یقول الانسان یومئذ، یقول الانسان، قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا یومئذ قیامت، این المفر، اب بھاگ، فرار سے نہیں جاتا، فرار بھاگ۔ اللہ فرمائے گا کہ این المفر، اب بھاگ، تو کتنا بھاگ رہا ہے؟ انسان کو بھی آئے گا، اللہ فرمائے گا نہیں بھاگ، انسان بھاگنا شروع کرے گا، بھاگتے بھاگتے دائیں جانب جائے گا، بائیں جانب، آگے پیچھے، کس طرف سے جائے گا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، جس طرف سے انسان بھاگ 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 کر تھک رہے گا، آگے عدالت الہی کھڑی، جس طرف سے بھی جائے گا آگے اللہ فرمائے گا اب بتا کہاں تک جائے گا، نہیں کہاں سے۔ اب اللہ نے انسان کو مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، اب سانس چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ صبح کا سورج طلوع ہوا ہے، یہ غروب ہونا دیکھنا نصیب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہیں سے باہر نکلے، کسی چیز کے ساتھ انسان ٹکرائے، موت آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہو سکتا ہے کفن کے کپڑے بازار میں دکانوں میں ہمارے پہنچ چکے، ہمیں اس کا کوئی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضمیروں کو بار بار جھنجھوڑا ہے، اب وقت ہے، اب اگر سچے دل سے توبہ کر جاؤ، ایک دفعہ کہہ دو نا معاف کر دو، اللہ فرماتا ہے قسم ہے رب ہونے کی معاف کر دو۔
چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا زندگی کے سارے گناہ معاف۔ جمعۃ المبارک کے خطبات میں علماء ہیں، بار بار لوگوں کو قرآن حدیث سکھاتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف آیا، رمضان گیا تو نمازی بھی چلے گئے، نمازی بھی گئی، قرآن بھی گیا، تقوی بھی گئے، صدقات و خیرات بھی گئے، سب کچھ ساتھ چلا گیا، انسان پھر دنیا کے اندر کھو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بازو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی ہوتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم اس دنیا میں ذرہ برابر کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو گے، قیامت کے دن تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی اگر گناہ ہوا نہیں، ذرہ ریت کا ذرہ ہوگا اتنا، تو قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا، سامنے کر دیا جائے گا۔ ہم تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے بڑے نیکیوں کی طرف بھاگ رہے ہوں اور یہی نیکی ہمارے کام آئے، پر چھوٹی سی نیکی کام آئے۔ ایک شخص عدالت الہیہ میں پیش کیا جائے گا، پیاری امتوں میں سے بڑا متقی ہوگا، بڑا ہی پارسا ہوگا، اس کے تقوی کی ادعا ہوگی، اس کو پیش کیا جائے گا عدالت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی بخشش کے لیے کچھ پیش کر۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ 70 سال میں نے روزے کی حالت میں گزارا، 70 سال مسلسل روزہ رکھا، میں اپنی بخشش کے لیے پیش کرتا ہوں، 70 سال روزہ۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس سے تیری بخشش نہیں ہو سکتی، یہ ناکافی ہے، کوئی اور چیز پیش کر۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ 70 سال میں دن کو روزہ رکھتا اور پوری رات 70 سال کی جو راتیں تھیں میں مصلی پہ کھڑے ہو کر بات کرتا، 70 سال عبادت میں رات مصلی پہ گزارے، سویا نہیں، اپنی بخشش کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے فرمائے گا نہیں، یہ ناکافی ہے، ایسے تیری بخشش نہیں ہو سکتی، کچھ اور پیش کر۔ پھر وہ کہے گا یا اللہ میں نے 50 سال جہاد میں گزار دیے، نکانے جب روزہ بھی رکھتا تھا، دن کو جہاد بھی کرتا تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے اس سے بھی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری بخشش کے لیے ناکافی نہیں ہو سکتی بخشش، کچھ اور پیش کر۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنے والدین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 30 حج کروائے تھے، اپنی ماں پیدل سفر کیے، اللہ فرمائے گا اس سے بھی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، ناکافی، کچھ اور پیش کر۔ بندے کے پاس جو کچھ ہوگا، اس سے بڑی کون سی بات ہے، بندہ چپ ہو جائے، اللہ فرمائے گا جب میں نے تجھے بخش دیا، کہے گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ پیش کیا اور سب بخشش کی ناکافی تھا، اور پھر کس عمل کے صدقے تجھے بخشا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل تھا جو تیری بخشش کا سبب بنا، یا اللہ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا تو راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹا پڑا ہوا تھا اور تو نے اٹھا لیا تھا کہ کسی گزرنے والے انسان کو تکلیف نہ ہو، بس وہ جو کانٹا تو نے اٹھایا تھا نا، وہ تیری بخشش کا سبب بن گیا۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، ہم تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں درگزر کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ فرمایا وہ جو کانٹا اٹھایا تھا نا راستے سے، وہ تیری بخشش کا سبب بن گیا۔ ہم تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا واضح نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضور صحابہ کرام کو واضح نصیحت فرما رہے تھے، اور حضور نے اس موضوع پہ حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ شراب حرام، حضور فرما رہے تھے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، امت سے کہ ام الخبائث،
شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ پھر حضور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا حسین و جمیل تھا، اللہ نے اس کو بڑا حسن عطا کیا تھا۔ اس کی بڑی چڑھتی جوانی تھی، خوبصورت جوان تھا، حسین و جمیل تھا، لیکن اس نے اپنی ساری جو اس کی ساری جوانی تھی، زندگی تھی، وہ آئینے کی طرح پاک اور صاف تھی۔ اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس کی بالکل جوانی جو تھی نا، پاک اور شفاف تھی، صاف تھی، آئینے کی طرح۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے شخص بازار سے گزر رہا تھا، وہ جوان چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، آئینے کی طرح پاک اور شفاف جوانی، ایک دوشیزہ وہاں سے گزری، وہ بھی حسین و جمیل تھی۔ حضور نے فرمایا اس کی نظر اس جوان پہ پڑی، اس نے اس کو روک لیا، اس کی منت سماجت کی جوان کی، اور اس نے کہا کہ میں نے کسی معاملے میں گواہی لینی ہے تیری، تو پاک ہے، پاکیزہ ہے، تیرے چہرے سے نور کی شعائیں ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ میرے گھر میں چل۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے شخص ایک جوان کا واقعہ سنا رہے تھے، تو میرے ساتھ چل۔ وہ جوان اس کے ساتھ چل پڑا، اس کو گھر میں حضور فرماتے لے کر گئی، ایک کمرے میں لے کر گئی، دوسرے میں لے کر گئی، پھر تیسرے میں، حتیٰ حضور نے فرمایا 7ویں کمرے میں اس کو لے کر گئی۔ پہلے اس طریقے سے کمرے ہوتے تھے، مقام ہوتے تھے، آپ رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب اس جوان کو دوشیزہ 7ویں کمرے میں لے کر گئے، تو جب وہاں پہ پہنچا تو حضور نے فرمایا اس نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک جوان مسجد سے بندہ ہوا ہے۔ تو وہ لڑکی اس سے کہنے لگی کہ اس جوان کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا اس نے کہا کیا بگاڑا ہے، میں اس کو کیوں قتل کروں، میں نہیں قتل کروں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو تو قتل نہیں کرتا تو پھر میرے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا نہیں، میرا نفس، میرا روح، میرا ظاہر باطن سر سے لے کر پاؤں تک پاک اور شفاف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا۔ تم زنا کا کہتی ہے، بدکاری کا، میں نے تو آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ شراب کا جو پیالہ بڑا ہے یہ پی لے۔ اس نے کہا نہیں۔ حضور صحابہ کرام کو شراب کی حرمت کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ ام الخبائث الخمر، ام الخبائث، شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اس نے کہا شراب بھی، اس نے کہا میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، پینا تو دور کی بات ہے، نوجوان کو قتل کر نہیں کروں گا، میرے ساتھ زنا کر نہیں کروں گا، پھر شراب کا پیالہ بھی کہا نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا پھر سن، یہ بڑا پاک دامن ہے، لوگ تیرے پاس دعائیں کروانے آتے ہیں، اگر تو نے یہ شراب نہ کی تو باہر نکلے گا تو میں تجھ پہ بدکاری کا الزام لگا۔ اب اپنی اس جوانی کو بچانا ہے، اپنے اس پاکیزہ دامن کو بچانا ہے، اپنی اس چڑھتی جوانی کی پاکیزگی کو بچانا ہے، تو یہ شراب کی دو گھونٹ دھرنے ہوں۔ اس نے سوچا کہ 2-4 گھونٹ پی لیتا، اس نے بدکاری کا الزام لگا دیا تو یہ تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے نا ایک گھونٹ شراب کا حضور فرماتے اس نے پیا، پھر دوسرا پیا، وہ پورا پیالہ شراب کا پی گیا۔ جب اس کا نشہ چڑھا تو پھر اس نے دوسرا پیالہ منگایا، اس لڑکی نے پیا، پھر اور شراب کا نشہ چڑھا تو اس نے تیسرا پیالہ مانگا، اس لڑکی نے دیا، اس نے پیا۔ اب چوتھا پیالہ مانگا تو اس لڑکی نے کہا پہلے اس کو قتل کر۔ اس نے شراب کے نشے میں اس کو قتل کر دیا، کہا میرے ساتھ زنا کر، شراب کا نشہ تھا، اس نے زنا کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک شراب کے پیالے اسے قتل بھی کروا دیا، اسے زنا بھی کروا دیا۔
ایک شراب. حضور نے فرمایا ام القبائث، یہ سارے گناہوں کی جان، سارے گناہوں کی. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شخص پڑھتا تھا، ساری زندگی پڑھتا تھا، بڑا زاہد تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، جنگی نمازیں پڑھتا تھا اور قرآن کا اکثر حصہ نوافل میں تلاوت کرتا تھا. جب اس کا وقت اخیر آیا نا تو اس کی زبان نکل کر جاری نہیں ہوتا. ہم متقی تھا، لوگ اس کی تقوی کی بارسائی کی مثالیں دیتے تھے، چہرے سے نور نکلتا تھا، لیکن وقت اخیر آیا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. بیوی آئی باتیں کرتی ہے، باتیں وہ صحیح کرتا ہے، سب باتیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. بیوی حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس گئی، کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے پاس پڑھتا رہا، ساری زندگی اس کی مسجد میں گزار دی، آپ تشریف لائے، وہ ساری باتیں ٹھیک کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، زبان رک جاتی ہے، نہیں جاتا. دوسری باتیں آپ اسے کرتے وہ ٹھیک کرتا، ساری باتیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، سب کچھ صحیح کہتا ہے. اور یاد رکھیں، یہاں پہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا گھر میں کسی کی روح نکل رہی ہے، وقت اخیر ہے، وہ تو حیات کی کشمکش سے وہ گزر رہا ہے، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، تو یاد رکھیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے. آپ نے اسے نہیں کہنا کلمہ پڑھ، یاد رکھنا جو کم ہے حضور کا، آپ نے اسے نہیں کہنا کلمہ پڑھ، بلکہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے خود پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو ایک سخت تکلیف سے گزر رہا ہے، سخت تکلیف سے. اور وقت موت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے، اگر یہ تکلیف پہاڑوں پہ رکھ دی جائے تو پتھریلے پہاڑ ریل کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے، تو انسان کو وقت موت برداشت کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں بس ہو گیا اور گزر گیا. تو کہا کہ آپ نے وقت موت سے یہ نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ، اسے نہیں کہنا، کیونکہ وہ تکلیف نہیں ہو سکتا. آپ اسے کہیں کہ کلمہ پڑھ، واپس سے کہہ تو تجھے کلمے کی پڑھی جائے گا، میں تکلیف سے گزر رہا. ہو سکتا ہے اس کی زبان کو کوئی ایسا لفظ اور جملہ نکل جائے کہ وقت موت وہ اپنے مان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو آپ اسے نہیں کہنا کلمہ پڑھ، بلکہ کیا کرنا ہے، پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ خود پڑھنا شروع کر دینا، تاکہ تمہیں سن کر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو. یاد رکھنا بس. کچھ لوگ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو بھی ٹفر کیا، وقت موت ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. لوگوں کو نہیں علم ہوتا کہ وہ کتنی تکلیف سے. میں نے پڑھا ہے کہ جب تو نگار جو شخص ہوتا ہے جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو عام تو ظاہر اس پر ایک عام ٹھنڈا سا پانی اس پر ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی گناہگار کو محسوس ہوتا ہے جیسے غسل رہا ہے. وقت موت اسے حضور نے فرمایا کہ انسان کو نظر نہیں آتا. جب میت ڈال رہی ہوتے ہیں چارپائی کی جنازہ قبرستان کی طرف ڈالا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت وہ چارپائی پہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے. لیکن انسان اور جنات کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سب اس کے راز سن رہے ہوتے ہیں. راستے میں مویشی کھڑے ہیں، جانور ہیں، وہ سب اس کی طرف ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. بڑا متقی تھا، نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. ایسے وہ دنیا سے چلا گیا. کئی سال گزر گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک اس کو دیکھا، خواب کے اندر اس کا جسم زخموں سے چور چور ہے، گل سڑ چکا ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں. وہ تکلیف کی شدت سے چیختا ہے، چلاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میرے پاس قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو سے اچھا قرآن بھی پڑھتا نہیں تھا. تو ساری رات نوافل میں قرآن کا اکثر حصہ تلاوت کرتا تھا، تو نمازیں پڑھتا تھا. اتنا تو متقی تھا، تیرا دن کا رات کا اکثر حصہ مسجد میں گزرتا تھا. یہ بتا وقت موت کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں جاری نہ بچا. اس نے کہا بس ایک دفعہ زندگی میں جو رات کا دن تھا
دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا کہ چند گھونٹ شراب کے پی لیے تھے، بس چند گھونٹ شراب کے دوستوں کے ساتھ پی لیے، اس کی وجہ سے نہ نمازیں قبول ہوئی، نہ قرآن قبول ہوا، نوافل کام آئے، نہ مسجدیں کام آئی، کچھ بھی نہ آیا، بلکہ آنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال چھوڑنا نہیں، تڑپ رہا ہوں، اس 2 گھونٹ کی وجہ سے میرے جسم میں کیڑے پڑ چکے۔ آج کیا ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹی ہے، 2-4 گھونٹ پی لے تو کیا، 2-4 گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی ہے، فنکشن ہے، جوانی ہے، پھر کب پینا ہے؟ اور اب تو یہ ہو چکا ہے کہ اب تو پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں پر اسلام آباد دیکھ کے آگے وہاں تو پرمٹ جانی ہے شراب کے لیے، یہاں ہوٹل پہ جائے نا تو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو شراب بھی مل سکتی ہے، عورت بھی مل سکتی ہے۔ میں کسی میں گیا تھا، میں کراؤں ہوٹل میں گیا تھا، ہماری سرکاری میٹنگ، تو جب ہم جو میرا کمرہ تھا میں نے اس کی وہ جو ہی اس فریج کو کھولا تو جو کیمرے لگے ہوئے تھے نیچے سے دوڑتے، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پیکیج ہے اس میں شراب نہیں ہے، زیادہ سے پھر بھی شراب پڑی تھی، آپ اس بات نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تو ایک عام چیز ہے، شراب کہیں دیجیے ہماری مدد کیجیے، آسمان سے فرشتے اترے تو پھر فرشتے نکالتے ہیں، پھر پتھر کی بارش ہوگی۔ اب دیکھیں نا گندم کی کٹائی کا وقت ہے نا، تو پہلے کیا ہوا، جو کچھ گندم میں باقی تھی، فصل تھے، ژالہ باری ہوئی، تباہ کر دیا۔ اب ہر طرف فصلیں کٹ رہی ہے تو کیا ہے، آسمان سے بے موسم بارش کرتا ہے۔ فرمایا جب سخت کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہوں نا، سخت، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بے موسم بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے فصلوں سے، ان کے غلے سے، ان کے رائے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو آج کیا ہے، جوان ہے، 2-4 گھونٹ پی لیے شراب کے تو کیا ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، ان کا دن آتا ہے تو افطاری بھی کروائی جاتی ہے، علی سارے کرتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بہتے دریا میں، چلتے دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، ایک قطرہ گرا بھی پانی سے گزر گیا، آپ فرماتے ہیں کہ چلتے دریا میں، بہتے دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے، پھر کئی سالوں کے بعد وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس کی ریت پر گھاس ہوگی، آپ فرماتے ہیں پھر وہ گھاس ایک گھوڑا کھائے، میں اس گھوڑے پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج بھومی نشہ ہے، شراب ہے، علی کے نعرے، حضرت مولا علی پاک کو اتنی نفرت تھی شراب سے، 2-4 گھونٹ شراب کے پی لیے تو کیا ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں زمانہ جاہلیت میں بھی، آپ نے کوئی زمانہ جاہلیت کے اندر کیا برائیوں سے دور رہتے تھے، فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا جو ماں اور بہن کی تعویذ کو ختم کر دے، فرمایا میں ساری زندگی اس گندگی کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بہت ہی شرم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس نے شراب پی، جس نے شراب نہ پی لیکن شرابی کی سنگت کو نہ چھوڑا، اس کو علم تھا کہ میرا دوست ہے، یہ کبھی کبھی پارٹی میں جا کر دعوت میں دوستوں کے ساتھ 2-4 کو شراب کی پیتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کی سنگت کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اس کو شرابی کی سنگت کی وجہ سے اس جزا کے اندر چلا گیا۔ تو یہ پارٹیاں، یہ دوستیاں، یہ سب یہاں طرح کے طرح رہ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ام الخبائث، شراب کیا ہے، یہ ساری یاد رکھنا، جس نے شراب کا زندگی میں ایک قطرہ پی لیا، گھونٹ پی لیا، زندگی میں مرنے سے پہلے اس نے سچی توبہ نہ کی، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کا ایمان اس پہ بھاگ جائے گا، وقت موت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس نے زندگی میں ایک مرتبہ زنا کر لیا اور اس نے سچی توبہ نہ کی تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے معلوم ہے۔ اب زندگی ہے، باقی ہے، جوانی ہے، سانس چل رہی ہے، صحت ہے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ وقت موت میں کلمہ اور ایمان نصیب ہو۔ اللہ کی رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔